الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ 29ویں پارے کے خلاصے کو سنیں گے۔ کل 30واں پارہ آخری پارہ ہوگا کل انشاءاللہ۔ اس کے اندر سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو لکھنے کے لیے اگر زمین پر جتنے سمندر ہیں پورے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے اور جتنے درخت ہیں ان سب درخت کے شاخوں کو قلم بنا دیا جائے تو بھی اس کی بزرگی لکھنے کے لیے نہ وہ قلم بس ہوں گے نہ سمندر کا پانی سیاہی بن کر بس ہو سکے گا۔ اتنی بزرگی، اتنی بڑائی اور اتنا بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کے اندر تمہیں کہیں بھی بے ربطی یا کوئی کمزوری یا کوئی خلل تم کو نہیں دکھ سکے گی۔ نگاہ دوڑا کر دیکھو، نگاہیں دور دور تک دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی بے ربطی یا کوئی خلل تم کو محسوس نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین کے اندر سے پانی کے سطح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے تو پھر کون ہے جو اللہ تو تم کو پانی میسر کرے؟ وہ اس کا فضل ہے کہ جب آپ زمین کھودتے ہو تو اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پانی بھی ایک مقام پر آ کر رک جاتا۔ اگر اسی طرح سے نکلنا شروع ہو جائے، پانی زمین کے اوپر آ جائے، اگر اس طرح سے سارے کنوؤں کا پانی باہر اگر آنا شروع ہو جائے تو زمین کے اوپر پورا پانی سے زمین بھر جائے گی، انسان کا بسنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے انتظام کیا کہ جھروں کے ذریعے سے پانی اندر سے نکلتا ہے، مگر ایک مقام پہ آنے کے بعد، تھوڑی دور کے آنے کے بعد کنویں کے اندر پانی رک جائے گا۔ اس سے حالانکہ جھرے چلتے رہیں گے مگر پانی زمین کے اوپر آ کر بہنا شروع نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ نہیں ہے تو کس کی ذات ہے جو اس طرح سے انتظام کر رہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم اخلاق کے بہت اونچے مرتبے کے اوپر ہو۔ لوگ تمہیں نہ سمجھتے ہوں، تمہیں تکالیف دیتے ہوں، تمہیں جھوٹا کہتے ہوں، تمہیں الگ الگ انداز سے تمہارے ساتھ معاملہ برت رہے ہیں یہ لوگ، تو آپ تو اخلاق کے ایک بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہو۔ ہم تم کو فائز کیے ہیں، تم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ جو باتیں بھی تم کہہ رہے ہو اگر وہ ان کو مان لے تو ان کے لیے بہتری ہے۔ پھر فرمایا کہ رائے حق میں اے نبی تم کو اتنے باتیں سننے کو مل رہے ہیں، لہٰذا تم کو عنقریب ہم اتنا اجر دیں گے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر ہے۔ سورہ نشرہ کے اندر کل سنیں گے ہم اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا نام بھی زمین کے اوپر ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ صبح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ مؤذن اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، اس وقت تک صبح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ یہ اس لیے کہ آپ کو جو دنیا کے اندر تکالیف ہو رہی ہیں، جو مشکلات ہو رہی ہیں، جو صبر جھیل رہے ہیں آپ، اس کے بدلے میں آپ کو ختم نہیں ہونے والا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا عظیم حادثہ، اتنا عظیم حادثہ رہیں گا، ایسی آواز پھوٹ پڑیں گی کہ ہر ایک کے کانے پھٹ پڑیں گے اور جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں گر کر ختم ہو جائے گا۔ اونٹنی گابھنی قسم کی جس کا حمل ہے، حمل رہنے والی اونٹنی کا بھی حمل گر جائے گا، اونٹنی جیسی طاقتور کا حمل بھی گر جائے گا۔ چاند اور سورج توڑ دیے جائیں گے، زمین اور آسمان کو ملا دیا جائے گا، پہاڑے وہ روئی کے اون کی طرح سے اڑنے شروع ہو جائیں گے، اتل پتل ہو جائے گا پورا نظام، اور جو میگنیٹک پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سور پھونکا جائے گا، ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ جانتے ہو تم عظیم حادثہ کیا ہے؟ اس روز سارے لوگ اپنے اعمال کے ساتھ زمین کے اوپر پھر سے حاضر ہو جائیں گے، وہ دن حساب کا دن ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلے قومیں اس حادثے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اس قیامت کے دن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بتا دیا کہ کس طرح کی تکالیف ان کے مرتے وقت میں، روح کے پرواز کے وقت میں ہی ان کو بتا دیا کہ کس طرح کی آفت انسان کے مرنے کے ٹائم آتی ہے، اور پھر وہ آخرت کے دن تو اس سے زیادہ خطرناک قسم کی آفت ان کے سامنے آئے گی۔
پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اب میرا معاملہ صاف ہونے والا ہے اور مجھ سے آسان ہی حساب لیا جانے والا ہے، اور انشاءاللہ مجھے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا وہ چھپتے پھرے گا، وہ چلاتے پھرے گا، ہائے میری کمبختی کہ یہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا تو اچھا تھا، میرا جو ہے آج میرے ساتھ کتنا برا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس طرح سے وہ پریشان رہیں گا۔ کچھ لوگ تو اس دن دل پسند عیش کے اندر رہیں گے اور کچھ سیاہ چہرے جو ہے لے کر گھومتے رہیں گے۔ پھر فرمایا جس کے دنیا کی زندگی دراصل یہی فیصلہ کن زندگی ہے، اب اس کے بعد سے پھر سے کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں ہے، صرف وہ جو ہے آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ دنیا کے بعد سیدھے آخرت کا معاملہ ہی پیش آنے والا ہے۔ پھر جو ہے انسان اس وقت کہے گا کاش کہ جو ہے میرا مال سمجھ کر میں سید کے رکھنے کے اندر لگا رہا، کاش کہ جو ہے وہ اگر میرا مال نہیں سمجھتا تو میرے لیے بہت اچھا تھا، میں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیتا تو بہت اچھا تھا۔ اس طرح سے پچھتائے گا تو اللہ کا حکم ہوگا کہ جکڑو اس کو زنجیروں سے، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس لیے اے فرشتوں زنجیروں سے اس کو جکڑو اور اس کو جہنم کے حوالے کر دو۔ اس انداز سے اس دن معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم جو ہے اس مقام پر میدان حشر میں سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد، جہنم کو دہکتی جہنم کی آگ کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی جو غذا ہے کھانے کے لیے، جو کانٹوں بھرے پھل اور جو ہے خون اور پیپ سے جو ہے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ سارے چیزیں دیکھنے کے بعد فدیے میں اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گا، بیوی کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گا، قریب ترین رشتہ داروں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گا، مگر بچنے کا کوئی راستہ آخرت کے اندر نہیں ہوگا۔ جس نے حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا، سینت کر رکھا، تو بھڑکتی آگ اپنی طرف اس کو بلائے گی اور اس کے گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، مگر وہ لوگ اس عذاب سے بچے رہیں گے جو نماز قائم کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے ہوں گے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، وعدے کی پابندی کرنے والے ہوں گے اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہی جو ہے کامیابی ہوگی، باقی جو ہے جتنے بھی نافرمانی کی روش کے اندر زندگی گزرے گی ان کے ساتھ تو سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ پھر سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور بندگی کرو۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام بھی یہی پکارے تھے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، میں تم سے کوئی اجرت مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے کوئی اور جو ہے منافع نہیں چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی بندگی کرو، شرک کو چھوڑ دو، معبودان باطل کی پرستش کو بند کر دو، صرف ایک اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارو۔ اس انداز سے انہوں نے پکارا۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، میں نے میری قوم کو شب و روز پکارتا رہا، 950 سال تک میری قوم کو میں پکارتا رہا، میری پکار نے ان کو دین سے اور دور ہی کر دیا۔ خدایا یہ ظالم بہت سوں کو گمراہ کر دیے، مولا ان کو زمین پر اب مت چھوڑ، اس کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت جو ہے کافر ہی پیدا ہوگا، اس لیے ان کو جو ہے زمین کے اوپر مت چھوڑ مالک، اب ان کو تو ختم کر کے رکھ۔ اس انداز سے نوح علیہ السلام نے دعا کیے تو پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کیا اور ان کو کشتی کے اندر جو ہے اہل ایمان کو بچا لیا، اور جو بھی نافرمانی تھے وہ سب کو جو ہے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ تھے نافرمان سب کا خلا خما کر دیا گیا طوفان کے اندر، اور صرف پوری دنیا کے اندر وہ لوگ ہی بچ گئے تھے، وہی جانور بچ گئے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مزمل کے اندر، سورہ مزمل پہلی وحی نازل ہونے کے بعد یہ دوسری مرتبہ نازل ہونے والی وحی ہے۔ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر جو ہے سوئے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھو، رات میں نماز میں کھڑے رہو۔ نماز ہر پیغمبر کے اوپر فرض تھی، اور نماز فرض 5 وقت کی نماز تو فرض کب ہوئی؟ اسلام کا کام شروع ہونے کے بعد 12 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 12 سال کے بعد معراج کے موقع پر عام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، مگر اس سے پہلے 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی نماز پڑھا کرو۔ مگر یہ جو نماز کے اوقات ہیں اور یہ جو نماز کے یعنی رکعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں معراج کے موقع پر کلاریفائی کر دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اٹھو،
رات کے وقت میں آئے لپیٹ کر سونے والے اٹھو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے ابھی، اب آپ نبی بنائے گئے ہو، آپ کے اوپر ایک زبردست قسم کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، نماز میں کھڑے رہو، قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، بہت موزوں ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور جو ہے اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے رات میں اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ آگے تم پاؤ گے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ سورہ مدثر کے اندر بھی اسی انداز سے مخاطب کیا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، خبردار کرو، رب کی بڑائی کا اعلان کرو، کپڑے پاک رکھو۔ کتنی بہترین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا۔ اللہ کے رسول سے جو باتیں کہے گئے گویا وہ ساری امت کے لیے ہیں، وہ باتیں ساری امت کے لیے ہیں وہ باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لپیٹ کر سونے والے اٹھو، لوگوں کو خبردار کرو، ان کو ڈراؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ، ان کی زندگی جو غلط رخ اختیار کر گئی ہے اس سے ان کو جو ہے ان کو ڈراؤ ان کو، اور ان کو صحیح راستے کی طرف کھینچو، جنت کے راستے کی طرف ڈالنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا بڑائی کا اعلان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، صفائی کا خیال رکھو، پاکی دراصل جو ہے آدھا ایمان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں لے گئی۔ جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان لوگوں کو پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے آخر تمہارے دوزخ میں آنے کا دراصل جو ہے کیوں دوزخ میں آئے ہو، کس وجہ سے تم کو دوزخ میں لایا گیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوزخ میں جانے والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، جو دوزخ میں پہنچیں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہارا جو ہے محرک کیا ہے دوزخ میں آنے کا، کیا وجہ ہے کہ تم دوزخ میں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں ہم جھوٹ سمجھتے تھے، یہ ان کا جو ہے کہنا ہوگا۔ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، مسکینوں کا جو ہے خیال نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، اور پھر جو ہے آخرت کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے، آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان صحیح نہیں تھا، اس لیے ہم کو جہنم کے اندر جھونک دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی جو لوگ رہیں گے، خدا سے ڈرتے ہوئے جو زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے معاف کر دے گا اور ان کو جو ہے جنت کے اعلیٰ مقام کے اندر ان کو داخل کرے گا۔ پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ کے اندر فرماتا ہے کہ وہ دن جو ہے میدان حشر کا جو دن ہوگا، بلکہ اس کے روح کے پرواز ہونے کے دن ہی اس کے دیدے پھترائے جائیں گے۔ جو پریشان جو ہے نافرمان آدمی رہے گا، جو خدا کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، جو رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، تو اس کے دیدے پھترائے جائیں گے۔ اور پھر جو ہے اس دن میدان حشر کے دن چاند کو جو ہے بے نور کر دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کہے گا ہائے میں کہاں بھاگوں، کہاں چھپوں، کدھر بھاگ کر جاؤں؟ اس کا اگلا پچھلا سارا حساب اس کے سامنے لایا جائے گا، اور جو ہے انسان کے مرتے وقت میں اس کے جو ہے روح کے پرواز کے وقت میں اس کی جان حلق تک پہنچ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن کہا جائے گا یہ دن تو تیرے رب کی طرف پلٹنے کا دن ہے۔ اس طرح سے مرتے وقت میں انسان کو جو ہے کس انداز سے اس کی روح کو پرواز کیا جائے گا، فرشتے کیسے اس کی روح کو نکالیں گے۔ جو ہے متقی پرہیزگار رہیں گا اس کو جو ہے فرشتے اچھی حالت کے اندر جو ہے دکھیں گے اس کو، اور کہیں گے اے نفس مطمئنہ، تو اللہ سے جو ہے مطمئن تھا، چل اپنے رب کی طرف۔ اس کو خوشی خوشی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکال لیں گے۔ انسان ان فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا اور اسی وقت سمجھ جائے گا ان فرشتوں کے حالت کو دیکھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے، یہ اس طرح سے وہ سوچے گا۔ اور جو بدکردار انسان رہے گا بڑے پریشان کن حالت کے اندر فرشتے اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے چل لا تیری روح کو جو ہے ہمارے حوالے کر۔ روح جسم کے اندر جو ہے چھپنے کی کوشش کریں گی، نکلے گی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے غوطہ لگا لگا کر اس کی روح کو کھینچ کر نکالیں گے، جس کی وجہ سے اس کی ایڑیوں سے ایڑیاں لگ جائیں گی، ایڑیاں رگڑنے شروع کر دے گا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نیک آدمی رہے گا اس کی روح مسکے میں سے جس طرح سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اس انداز سے اس کو روح کو نکال لیا جائے گا۔ اور جو بدکردار انسان رہے گا اس کی روح جیسے جو ہے ایک گیلے روئی کے اندر جو ہے کوئی بال اٹکا ہوا ہے تو اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل ایک بدکردار آدمی کے جو ہے روح کو نکالنے میں ہوگا۔
تو بہرحال انسان کو جو ہے اچھے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے، دنیا کے اندر مختصر سی زندگی ہے، اور دیکھتے دیکھتے انسان جو ہے بچپن سے جوانی میں پہنچ جائے گا، جوانی سے دیکھتے دیکھتے بڑھاپے کی منزل کے اندر پہنچ جائے گا، اور بوڑھا ہونے کے بعد جب پیچھے پلٹ کر دیکھے گا تو اسے ایسے محسوس ہوگا جیسا کہ 2-4 سال 5-6 سال 8-10 سال شاید گزرے ہوں گے، اس طرح سے جو ہے اس کو محسوس ہوگا۔ تو اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جہاں جو ہے ختم نہیں ہونے والی زندگی کے خاطر اس دنیا کی زندگی کو تج دے، یہ عقل مندی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔